بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہم اردو لازمی میں ہم آج کریں گے نظم نمبر 17 میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور یہ 117 صفحے پہ ہے۔ تو اس نظم کا جو ہے وہ ہم آج اس کے شعروں کی تشریح کریں گے۔ اس نظم میں امیر انیس جو ہیں وہ شاعری کے مقام و مرتبہ، اور دوسرا یہ کہ صنف مرثیہ کے تعارف سے آگاہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک طرح سے جو ہے یہ نظم ایک مرثیہ کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی جو شدت ہے اور اس کی جو جغرافیائی صورتحال سے اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ جغرافیائی صورتحال سے مراد یعنی کہ زمینی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات کو جو ہے اس سے امیر انیس کی قادر الکلامی کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ نظم میں منظر نگاری کے عنصر سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے، تو تمام طالبات کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو اس میں کیا کیا مسائل درپیش آئے تھے حضرت امام حسین کو، تو اس معاملے میں جو ہے نا یہ سب لکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے شعر کی تشریح کی طرف۔ تو بند نمبر 1، امیر انیس اس کے شاعر ہیں، اور اس کے بند نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زماں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اب آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، تو اس میں شاید کہتا ہے کہ جنگ کے دن جتنی بھی گرمی ہے میں اس کا حال جو ہے وہ کیا بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے، یعنی کہ اتنی شدید گرمی ہے۔ ڈر ہے کہ زبان کہیں شمع کی مانند یعنی کہ شمع کی طرح جو ہے وہ میری زبان جلنے نہ لگے، کیونکہ شمع کا کام ہے جلنا، وہ ایک آگ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گرمی کا کیا حال بیان کروں کہ میری جو زبان ہے وہ کہیں شمع کی طرح جلنے نہ لگے۔ اتنی تیز اور گرم ہوا کہ خدا کی پناہ، یعنی کہ اتنی گرم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان سب چیزوں سے۔ میدان جنگ گرمی سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا جو میدان ہے وہ گرمی سے بہت زیادہ سرخ تھا، اور آسمان کا جو رنگ تھا وہ زرد یعنی کہ پیلا تھا، یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ آسمان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا تھا۔ زمین پر لوگ پانی کو ترس رہے تھے، اور ہوا سے گویا زمین پر آگ برس رہی تھی۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ملک عرب کا ریگستان تھا۔ ملک عرب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک عرب جو ہے وہ زیادہ تر صحرا ہی ہوتا ہے، اس میں بہت کم جو ہے وہ اس میں اس طرح کا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ زمین پہ جو ہے وہ فصلیں وغیرہ اگا سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر ریگستان ہی ریگستان ہے، جس کی گرمی محتاج بیان نہیں، یعنی کہ میں اس کی گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ جنگ کا دن تھا، اور دوسرا یہ کہ اس پر جو ہے وہ جنگ کا دن تھا، یعنی کہ اتنی شدید گرمی، اور دوسرا یہ کہ اس پر جنگ بھی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی حصے میں کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جو گرمی کی شدت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں گرمی کی اس شدت کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ گرمی کی شدت کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں گرمی کی شدت کو بیان کر سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہیں وہ الفاظ نہیں کہ میں جس میں گرمی کی اتنی شدت کو جو ہے بیان کر سکوں، میں اپنے جتنے بھی الفاظ استعمال کروں وہ بہت کم ہے۔ میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری زبان جو ہے وہ گرمی کی شدت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شمع کی مانند جلنے نہ لگے۔ میدان جنگ میں اس قدر لو چل رہی ہے، لو چلنا گرمی کی وجہ سے جو گرم ہوا ہوتی ہے نا بہت شدید قسم کی، اس کو لو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو ہے وہ اس قدر لو چل رہی تھی کہ انسان بے اختیار خدا کی پناہ طلب کرنے لگا، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ گرم ہوا چل رہی تھی، اس قدر لو تھی کہ انسان بے اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ طلب کرنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی حفاظت کی طلب کرنے لگا تھا کہ یا میرے مالک مجھے اس سے نجات دلا۔ زمین تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین
زمین اس قدر تپ چکی تھی جیسا کہ کوئی تانبا ہوتا ہے، وہ تانبا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ جو پیتل یا تانبا وغیرہ ہوتا ہے اسے جب آپ کی بھٹی میں ڈالتے ہو تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے زمین بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح تپ کر سرخ ہو گئی تھی۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ آسمان بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس قدر شدید گرمی تھی کہ آسمان جو ہے وہ بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں تھا، یعنی کہ شدت کہتے ہیں جب کسی چیز کی زیادتی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی زرد پیلا دکھائی دے رہا تھا، اس کی بھی جو رنگت تھی وہ زرد پیلے قسم کی تھی۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مراد جو اس کے چرند اور پرند ہیں، اس کے پرندے اور جانور جو ہیں وہ بھی ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے کہ انہیں تھوڑا سا پانی میسر ہو۔ انہیں گرمی کی شدت میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی اس شدت میں انہیں جو ہے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں سے بھی ٹھنڈا پانی میسر نہیں آتا تھا، جس سے وہ بےتاب اور بے حال ہو رہے تھے۔ بےتاب کا مطلب ہوتا ہے بے چین، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے اور بڑے بے حال تھے۔ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو۔ بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اٹھتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس کے مفہوم کی طرف اب آتے ہیں۔ میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ گرم ہوا جو ہے وہ اس میدان میں چل رہی تھی۔ سورج تپا ہوا تھا، تپ جانا کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ کسی آگ کے اوپر ڈالی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے تو بہت زیادہ تپ جاتی ہے، تو بالکل سورج بھی ایسے آگ کے شعلے برسا رہا تھا۔ اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دھوپ کا رنگ جو ہے وہ اس تپش سے اس طرح تھا کہ جیسے وہ سیاہ ہو چکی ہوتی ہے۔ نہر الکما کے ہونٹ بھی خشک تھے۔ نہر الکما یعنی کہ جو پانی سے بھری ہوئی نہر ہے، جو بھری ہوئی نہریں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ایسی تھی کہ جیسے خشک تھی، ایسے لگتا تھا دور سے کہ جیسے اس کے بھی ہونٹ بہت زیادہ خشک ہو چکے ہیں۔ پانی کے بلبلے جو ہیموں کی مانند تھے، پانی کے بلبلے وہ بھی تپے ہوئے تھے، یعنی کہ اس طرح سے جو بلبلے ہیں پانی کے، وہ کہتا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی تپے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی مفقود تھی، اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ پانی کے بلبلے وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو خیمے جب ہوتے ہیں ان کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے خیموں کے اندر جا کے، تو کہتے ہیں پوری تو زمین ایک دم صحرا جو ہے وہ تپا ہوا تھا، زمین جو ہے وہ تپی ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اگر کچھ ٹھنڈا تھا تو وہ بھی خیمے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیموں کی طرح جو پانی کے بلبلے نظر آتے تھے کہ یہ ٹھنڈے ہوں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، وہ ٹھنڈے نہیں بلکہ وہ بھی تپے ہوئے تھے۔ ہر طرف جو ہے وہ خاک اڑ رہی تھی، خاک سے مراد مٹی اڑ رہی تھی، زندگی مفقود تھی، اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ زندگی مفقود سے مراد کہ زندگی جو ہے وہ بہت بری گزر رہی تھی، زندگی بڑی مجبوری میں گزر رہی تھی، اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ جنگ کے دن کربلا کے میدان میں بہت تیز گرم ہوا چل رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ کا جو میدان تھا، کربلا کا جو میدان تھا، وہاں پر بہت تیز اور بڑی گرم ہوا چل رہی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ یعنی کہ پورے جوبن کے ساتھ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی، اس کی جو دھوپ تھی وہ اس قدر اس میں تپش تھی، اس قدر سیک تھا کہ جیسے وہ کوئی آگ کے شعلے اگل رہی ہو۔ جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گما ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو تیز دھوپ ہے اس پر جو آگ ہوتی ہے، اس پر جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، جل کر خاکستر کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اس تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گما ہوتا تھا، یعنی کہ وہ جو دن تھا وہ دن نہیں بلکہ رات کا سا سما دے رہا تھا۔ دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا۔ دھوپ کا جو رنگ تھا وہ شدت جو ہے، تپش کی جو شدت تھی اس کے ساتھ کالا پڑ گیا تھا، اور اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ خود
الکما نہر کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ الکما نہر یعنی کہ پانی سے بھری ہوئی جو نہر ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خود اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اس پانی سے بھری ہوئی نہر کو بھی شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے۔ اس کے پانی میں بننے والے جو بلبلے ہیں، جو بلبلے اس کے پانی میں بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب تپے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، یعنی کہ مٹی وغیرہ جو ہے وہ ہر طرف اڑ رہی تھی۔ ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ گرمی کی شدت نے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ تو دریائے فرات جو ہے وہ کلاس کربلا کے میدان کے ساتھ ہی ایک دریا تھا جس کا پانی حضرت امام حسین پر بند کر دیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی اور اس قدر شدید دھوپ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا پانی بھی جو ہے وہ ابلا ہوا ہے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ چار پائے شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے۔ چار پائے سے مراد یہاں پر جانوروں کو کہا گیا، جیسے کہ بیل، بکری، اونٹ وغیرہ، بھینس وغیرہ، تو ان کو چار پائے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چار پائے جو ہیں وہ شام تک جھیلوں سے نہیں اٹھتے تھے۔ مچھلیوں کے مسکن میں سمندر کا مقام تھا۔ مچھلی جو ہیں یہاں پر سمندر تھا، سمندر کے مسکن میں جو ہے یعنی کہ اس کے نیچے جو ہے وہ مچھلیوں کا مقام تھا۔ ہرن سست تھے اور چیتے گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ سیاہ لگ رہے تھے۔ ہرن جو ہے وہ بہت زیادہ سست تھے۔ سست یہاں پر ہرن کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس لیے سست تھے کہ آپ نے اکثر ہرن کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ اچھلتے کودتے ہیں، اور سب سے زیادہ کیونکہ تیز دوڑ بہت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ دکھنے میں بڑے ایکٹیو لگتے ہیں، بڑے چست سے لگتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہرن بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ سست نظر آ رہے تھے، اور چیتے جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے تھے۔ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ پتھر یعنی کہ اس طرح سے پگھل رہے تھے۔ ظاہر ہے پتھر کے بارے میں تو یہ کہنا بالکل ہوگا کہ پتھر جو ہیں وہ پگھلتے ہیں، یہ تو ایک مبالغہ سے کام لینے والی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر جو ہیں وہ کچی موم کی طرح پگھل گئے تھے۔ پھولوں کا سرخ رنگ اڑ گیا تھا اور گھاس سے سبزی ختم ہو گئی تھی۔ پھولوں کا جو رنگ تھا، سرخ رنگ سے مراد یعنی کہ گلاب کے جو پھول تھے ان سے ان کا رنگ اڑ چکا تھا، اور گھاس سے سبزی ختم ہو گئی تھی۔ گھاس سے سبزی ختم ہونے سے مراد یہاں پر کہ جو کھیت وغیرہ تھے تھوڑے بہت، یا جہاں پر جو سبزیاں وغیرہ یا کوئی چیزیں اگی ہوئی تھی تو وہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ گھاس سے سبزی سے مراد کہ گھاس کا جو اپنا سبز رنگ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ دو معنی جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ پانی بھی سایہ تلاش کرنے کنویں سے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی بھی سایہ تلاش کرنے کے پانی جو ہے وہ خود ایک سائے کی تلاش میں تھا اور وہ نیچے جو ہے وہ کنویں میں چلا گیا تھا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میرونیس کہتے ہیں کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال ہو چکے تھے۔ بے حال ہو چکنا کہ جانور جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے بڑا برا ان کا حال ہو گیا تھا۔ جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر آنے کا قصد کرتے، یعنی کہ جو جانور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر آنے کا قصد نہیں کرتے تھے۔ مچھلیاں جو سمندر میں رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے کتراتی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ مچھلیاں جو کہ سمندر میں رہتی تھیں وہ سطح آب کہتے ہیں کہ پانی کی اوپری سطح کے اوپر۔ مچھلیاں جو کہ پانی سے نیچے تو ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر کی طرف بھی آتی ہیں، اوپری حصے کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اوپر والے حصے کی طرف آنے سے کتراتی تھی، کیونکہ اگر وہ اوپر والے حصے کی طرف آتی تو انہیں سورج کی دھوپ پڑتی۔ سطح کا پانی آگ کی طرح کھولا ہوا تھا، اور سطح کا جو پانی تھا وہ یعنی کہ پانی کا جو اوپری حصہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے کوئی آگ ہے۔ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں، تہہ کہتے ہیں سب سے آخری گہرائی جو ہوتی ہے، تو مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھی تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ اس گرمی نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔
ہر وقت چوکڑیاں بڑھتے رہنے والے سست اور نڈھال ہو چکے تھے۔ ہر وقت چوکڑیاں بڑھتے رہنے والے جو ہیں، مطلب یہاں پر جانور، اور چوکڑیاں بڑھنے سے مراد ہے کہ جو اچھل کود کرنے والے، چھلانگیں لگانے والے جو جانور ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہر وقت چوکڑیاں بڑھنے والے سست اور نڈھال ہو چکے تھے۔ نڈھال ہو جانا، بالکل تھک جانا۔ ان سے ایک بھی قدم اٹھانا جو ہے وہ بڑا بے حال تھا، بہت مشکل تھا۔ گرمی نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ چیتے جو ہیں وہ بھی اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ان کی رنگت تھی وہ سیاہ پڑ چکی تھی، یعنی کہ کالی ہو گئی تھی۔ وہ بھی نیم جاں ہو گئے تھے۔ نیم جاں یعنی کہ جس میں بہت تھوڑی سی جان باقی رہ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ نیم جاں ہو گئے تھے۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا تھا۔ سیاہ مطلب کالا پڑ گیا تھا دھوپ کی تیزی کی وجہ سے۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ تو کہتے ہیں اس قدر شدید گرمی تھی کہ جو پتھر تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ جیسے کچی موم، یعنی کہ موم پگھل رہی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی کی انتہا ہے، یعنی کہ مبالغہ آرائی کہتے ہیں کہ کسی بات کو ذرا زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، لیکن شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس سے کام لیا۔ بہار کے موسم میں سرخ پھول اپنی خوشنمائی سے باغ کو رونق بخشتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہار کا جو موسم ہوتا ہے وہاں پر جو سرخ پھول ہیں وہ اپنی خوشنمائی سے باغ کو رونق بخشتے ہیں، خوشنمائی سے کہ اپنی خوش رنگت سے، اپنے کھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ باغ کو رونق بخشتے ہیں۔ اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں اتنی شدید گرمی تھی کہ پھولوں کا جو سرخ رنگ تھا وہ سرخ نہیں رہا تھا۔ گھاس پھوس جو ہے وہ بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ اصل میں شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر چیز کا رنگ اٹھ چکا تھا اور وہ پیلی پڑ گئی ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار، ایک ایک نہل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاہ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ میلوں تک کسی درخت پر کوئی پھل یا پھول نہیں تھے۔ میلوں تک مطلب کافی دور تک اگر آپ دیکھتے، کافی میلوں تک، فاصلوں تک آپ دیکھتے تو کسی بھی درخت کے اوپر جو ہے وہ پھل یا پھول نہیں تھے۔ ہر پودا چنار کی طرح جل رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پودا جو ہے وہ بالکل اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے کہ چنار ہو، کہیں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ ہر پھلدار شاخ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا۔ بیزار تھا یعنی کہ زندگی سے اکتایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کہیں کوئی پھل پھول نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھتے تو میلوں تک آپ کو صرف اجاڑ ویران ہر چیز نظر آتی۔ درختوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی پھل پھول نہیں تھے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ ہریالی کو دیکھتے تو آپ کو اس کو دیکھنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی تھی، کوئی ہریالی، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا تھا، تو زندگی بڑی بیزار سی، بڑی اکتائی ہوئی سی لگتی تھی۔ درختوں کے پتے بھی دق کے مریضوں کی طرح تھے۔ دق کے مریض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی رنگت جو ہے وہ بہت زیادہ پیلی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ درختوں کے جو پتے تھے وہ بھی بالکل اس طرح تھے جیسے دق کے مریض ہوں۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کربلا کے میدان میں درخت تو موجود تھے مگر دور دور تک کوئی درخت ایسا دکھائی نہ دیتا تھا جو پھلوں، پھولوں یا پتوں سے ہرا بھرا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں درخت تو بہت زیادہ تھے، تعداد تو ان کی بہت تھی، لیکن دور تک کوئی بھی ایک ایسا درخت نہیں نظر آتا تھا جو پھلوں پھولوں سے یا پتوں سے ہرا بھرا ہو، یعنی کہ بھرا ہو کس چیز سے، نہ اس میں کوئی پھل تھا، نہ پھول تھے اور نہ ہی پتے تھے، بلکہ وہ بالکل اجڑ چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں جب ان درختوں پر سورج کی شعائیں پڑتی تو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب ان درختوں پر، یہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے درختوں کو ٹینڈ منڈ درخت کہا جاتا ہے۔ ٹینڈ منڈ درخت سے مراد ہوتے ہیں وہ والے درخت جن کے اوپر صرف شاخیں نظر آتی ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح کی نظر نہیں آتی۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس طرح کے درختوں پر دور سے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے، جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر پودا اس آگ میں جل رہا ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے چنار کے درخت اپنے پھولوں کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ چنار کے درخت جو ہیں اس میں اصل میں جو پھول ہوتے ہیں وہ بڑے پیلے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ
آپ اسے دور سے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس درخت پر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے چنار کا درخت ہے، پھول جو ہیں وہ پس مردہ ہو چکے تھے، پس مردہ ہو جانے سے مراد کہ وہ بالکل جو ہے ختم ہو چکے تھے، اور ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی رونق نہیں تھی۔ جو شاہیں کبھی پھلوں سے لدی ہوئی پھندی نظر آتی تھی، پھندی سے مراد یہاں پر کہ وہ لدی ہوئی، لدی پھدی سے مراد ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایسی ہو جس میں بہت ڈھیر ساری کوئی چیزیں شامل ہو جاتی تو اس کو لدا پھندا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جو شاہیں کبھی پھولوں سے لدی پھندی نظر آتی تھی، آج وہ گرمی کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ ان شاہوں کو بھی کانٹے کی سی شکل جو ہے وہ بننا پڑی۔ اس شدید گرمی میں لوگ جو ہے وہ جینے سے بیزار ہو چکے تھے، جینے سے مراد یعنی کہ اپنی زندگی سے وہ بڑے اکتا گئے ہوئے تھے۔ ان کی دلی امنگیں، جوش اور ورولے جو ہیں وہ سر پڑ چکے تھے۔ ان کی دلی امنگیں یعنی کہ ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں تھی، ان کے اندر کوئی جوش نہیں تھا، ولولہ بھی یہاں پر جوش کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے سرد پڑ چکے یعنی کہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ان کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی جوش نہیں تھا۔ گرمی کی وجہ سے درختوں کے پتے جو ہیں وہ کھملا گئے تھے، وہ پتے جو کبھی سے سبز و شاداب تھے کھملا گئے یعنی کہ مرجھا چکے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے جو درختوں کے پتے تھے وہ بھی کھملا چکے تھے، وہ پتے جو کبھی بڑے سرسبز و شاداب یعنی کہ بڑے ہرے بھرے نظر آتے تھے، ان پتوں میں بھی جو ہے وہ پلاہٹ آ چکی تھی، اور وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے دک کا مارا ہوا مریض، دک کا مارا ہوا یعنی کہ جانڈس جس کو ہو جاتا ہے، یرکان جس کو یہ کہتے ہیں، یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے، شاید دک کی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مریض کی جو حالت ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، پیلے پیلی اس کی رنگت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی دک کا مارا ہوا مریض ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت نے ہرے بھرے پتوں کو بھی زرد کر دیا ہے، زرد سے مراد کے پیلا کر دیا ہے۔ گرمی کی شدت نے ان کی تازگی، ان کی جو ٹھنڈک ہے، جو ان کی تازگی ہے، تازگی سے مراد یہاں پر تر و تازہ نظر آنا، تو وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گئی تھی، ان میں زندگی کی سرخی نہیں رہی تھی، گرمی کی شدت سے سب کا ہی برا حال تھا۔ بند نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزۂ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمین پر، یہ ذرا 2 دفعہ لکھا جا چکا ہے، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اچھا جی، اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ دھوپ کے مارے شیر اپنی کچار سے باہر نہ نکلتے تھے۔ کچار کس کو کہتے ہیں؟ شیر جس جگہ میں رہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک غار کی طرح کا ہوتا ہے، پہاڑوں کے نیچے ایک غار بنے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی کچار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دھوپ کے مارے جو شیر ہیں وہ اپنی کچار سے باہر نہیں نکلتے تھے، وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سبزہ زار بھی آہو کی گرمی سے ہانپ رہے تھے۔ تو سبزہ زار، تو وہ کہتے ہیں کہ سبزہ زار بھی جو ہیں وہ آہو کی گرمی سے ہانپ رہے تھے۔ آہو تو یہاں پر جو ہے اس لائن کو، سبزہ زار بھی آہو کی گرمی سے ہانپ رہے تھے، سورج کی دھوپ گرد سے میلی ہو رہی تھی۔ سورج کی جو دھوپ ہے وہ بھی گرد سے میلی، یعنی کہ گرد سے مراد یہ ہے کہ مٹی وغیرہ سے جو ہے وہ میلی ہو چکی تھی۔ آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں جو آسمان ہے اسے زمین کی گرمی کی وجہ سے ہے، زمین کی گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ بخار ہو چکا تھا۔ ساری دنیا گرمی سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور اتنی پریشان تھی کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کا زندگی گزارنا اور اس کے مطابق چلنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا، یعنی کہ کوئی دانہ وغیرہ جو ہے وہ اگر زمین پر گرتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ بھن جانا سے مراد کہ وہ پک جاتا تھا۔ کچا دانہ جو ہے آپ اسے زمین پر گرائیں تو وہ پک جائے۔ تو کہتے ہیں یہی شدت تھی گرمی کی۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے۔ شیر جیسے درندے کہتے ہیں جو بڑا خطرناک سا جانور ہوتا ہے،
تو کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ کیفیت تھی، کیفیت مطلب یہ حالت تھی کہ شیر جیسا جو درندہ تھا، جو خطرناک جانور تھا، وہ بھی اتنی تیز دھوپ میں اپنے ٹھکانے کو نہیں چھوڑتا تھا، یعنی کہ اپنی کچھار سے جو ہے وہ باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ تو کسی ایک جگہ پر ٹکتے ہی نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے پھر بھی جو ہے ادھر ادھر گھومنے کے بجائے یہ ایک جگہ پر ہی تھے، اپنے کچھار میں ہی تھے۔ اسی طرح ہرن بھی جو ہے وہ ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہرے بھرے میدانوں سے جو ہرن، یعنی کہ ظاہر ہے جنگلوں میں جو ہرے بھرے میدان تھے یہاں پر یہ بھی جانور ساتھ رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے منہ جو ہے وہ باہر نہیں نکالتے تھے۔ گرمی کی شدت سے وہ بھی بڑے بے حال تھے۔ سورج جو ایک صاف شفاف آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت سے اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا ہو چکا تھا۔ سورج ایک صاف شفاف جو بالکل واضح نظر آتا ہے، جو بہت صاف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک صاف شفاف آئینے کی طرح، آئینہ شیشہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی طرح جو ہے وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بھی جو ہے بہت ہی گدلا سا، گندا سا جو ہے وہ اور میلا سا نظر آتا تھا۔ گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لگتا تھا کہ جیسے سورج نے اپنا منہ جو ہے وہ گرد و غبار میں، یعنی کہ مٹی میں جو ہے وہ اپنے منہ کو چھپا لیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین کی گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار بھی چڑھ گیا ہو۔ گرم بخارات کہتے ہیں ویپوریشن ہوتی ہے زمین سے، کہ زمین سے جو پانی ہوتا ہے یا اس طرح کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے وہ کہ جب زمین تپ رہی ہوتی ہے تو اس سے جو ویپوریشن ہوتی ہے وہ بھی آسمان کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ زمین کی اس گرمی کی وجہ سے زمین سے آنے والے جتنے بھی بخارات تھے، ان گرم بخارات کی وجہ سے آسمان کو تیز بخار چڑھ گیا ہو۔ گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آسمان پر کوئی مسئلہ ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کی وجہ سے، زمین پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ تپ جاتی ہے، اور اس کے تپنے کی وجہ سے جو ہے وہ آسمان بھی گرم ہو چکا، اور اتنا گرم کہ جیسے اس کو بخار ہو گیا۔ وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا۔ اسی طرح زمین و آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ صورتحال جو ہے یہ بہت واضح ہے کہ زمین اور آسمان دونوں جو ہیں وہ گرمی سے بہت شدید تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس گرمی کی وجہ سے زمین اور آسمان تو تپ رہے تھے، لیکن جو لوگ تھے ان کا بڑا برا حال تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی سے بڑا بیزار، بڑا اکتایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ زمین کا فرش جو ہے وہ بالکل اس طرح تھا کہ جیسے تنور ہو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو بھی دانہ آپ تپتے ہوئے فرش پر گراتے ہیں، یا اناج کا جو بھی دانہ تپتے ہوئے فرش پر گرتا ہے وہ جل بن جاتا ہے۔ جل بن جانا یعنی کہ آپ اگر کچے دانے کو جو ہے وہ فرش پر گرائیں تو وہ پک جاتا ہے۔ گویا اسے بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بھٹی ہوتی ہے نا ایسی کہ جس میں اتنی زیادہ آگ جل رہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ منٹوں میں پک جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے وہ پکتا تھا، زمین پر فرش پر دانہ گرانے سے اس طرح پکتا تھا کہ جیسے کسی بھٹی میں ہم نے جو ہے وہ اس دانے کو ڈال دیا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گما، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پر جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیہے موج تک آئی کباب تھی۔ بھنور پر چلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا۔ بھنور پر چلتے ہوئے شعلے یعنی کہ وہ جو بھنورے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھنور جو ہے دریا کے جو لہریں جو چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے جلتے ہوئے شعلے کا خیال گزر رہا تھا، بلبلے انگاروں کی طرح تھے۔ اب جو لہریں ہوتی ہیں، جو بھنور وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں پانی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی بلبلے بن رہے تھے وہ ایسے تھے جیسے انگارے ہوتے ہیں۔ آگ کے انگارے، آگ کے شعلے جو ہیں وہ اس کی مانند انہیں کہہ رہا تھا، اور پانی جو ہے وہ آگ برسا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پانی جو ہے، حتیٰ کہ پانی کبھی آگ نہیں برسا سکتا، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پانی ٹھنڈک نہیں بلکہ آگ برسا رہا ہو۔
ہر ایک موج کی زبان جو ہے منہ سے نکلی ہوئی تھی، ہر ایک موج، یعنی کہ جو بھی ایک موج تھی اس کی بھی ایک اپنی زبان. تو وہ یہاں پر چونکہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ ہر ایک موج کی جو اپنی زبان ہے وہ بھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی تھی. تو کہ گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے زبان منہ سے نکل آئی، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی موجوں کی زبان جو ہے وہ اپنے منہ سے نکل چکی تھی. مگرمچھ پانی کی تہ میں تھے، جبکہ مگرمچھ پانی کی تہ میں بہت زیادہ نہیں رہتے، بہت نیچے تک گہرائی تک نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے شکار کے لیے جو ہے وہ اوپر کی طرف آنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پانی کی تہ میں یعنی کہ نیچے تک جو ہے وہ مگرمچھ تھے، مگر ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی. پانی کی تہ میں ہونے کے باوجود بھی ان کی جان جو ہے وہ لبوں پر آئی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اس طرح سے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے ان کی ابھی جان نکل جائے گی. پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی قیامت جیسی تھی. پانی جو ہے وہ بالکل اس طرح تھا کہ جیسے آگ ہو اور گرمی قیامت جیسی، یعنی کہ قیامت سے مراد ایک ہنگامہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی قیامت آ چکی ہو. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ پانی میں جو بھی بھنور بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بھنور بنتے ہیں پانی میں، تو شاعر کہتا ہے کہ پانی میں جو بھی بھنور بنتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آگ کا شعلہ جلا کر اسے چکر دے دی ہو. تو بھنور ہوتے ہیں گول گول سے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو بھنور بنے ہوئے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے آگ کا کوئی شعلہ جلایا ہو. آگ کا شعلہ یعنی کہ آگ جلائی ہو اور اس کے شعلوں کو جو ہے وہ چکر دے رہا ہو. تو کہتا ہے کہ وہ جو بھنور تھے وہ مجھے بالکل جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کی مانند محسوس ہو رہے تھے، اور کوئی انہیں جو ہے وہ گول چکر دے رہا ہو اور اپنی تپش چاروں طرف پھیلا رہے ہیں. اور وہ جو بھنور ہیں جیسے ہی وہ گول گول گھومتے تھے ویسے ویسے جو ہے وہ ان کی تپش بھی چاروں طرف پھیل رہی ہو. پانی میں جو بلبلے بنتے تھے وہ بھی کسی دہکتے ہوئے انگارے سے کم نہیں تھے. تو وہ کہتا ہے پانی میں جتنے بھی بلبلے بن رہے تھے وہ کسی دہکتے، یعنی کہ اس نے بلبلوں کو جو ہے وہ دہکتے ہوئے بہت زیادہ جلتے ہوئے انگاروں سے تشبیہ دی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ بلبلے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی انگارے بنے ہوئے. دریا کا پانی اس طرح تھا کہ جیسے آگ برسا رہا ہو، گویا بہت ہی زیادہ گرمی تھی. تو دریا کا پانی جو ہے وہ بالکل اس طرح کا تھا کہ جیسے آگ برسا رہا ہو، یعنی کہ پانی ٹھنڈک میں دیتا ہے تو وہ ٹھنڈک کے بجائے آگ جو ہے وہ دے رہا ہو، گویا بہت ہی زیادہ گرمی تھی. دریا کی موجیں بھی پریشان تھی، اس کی موجیں جو بنتی ہیں، جو اس کی لہریں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھی. دریا میں موجود مگرمچھ اگر پانی کی تہ میں لپٹے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اگرچہ جو دریا میں جو مگرمچھ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے کہ جیسے وہ پانی کی تہ میں جو ہے وہ لپٹے ہوئے، اس کے باوجود گرمی کی شدت سے وہ بے حد متاثر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لپٹے ہوئے تھے اور گرمی کی شدت جو ہے اس سے بے حد جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے پانی آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا. گرمی کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آگ کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس نے آگ کی شکل اپنائی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ قیامت آ گئی ہو. قیامت مطلب ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے جس میں ایک شور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری زندگی میں کوئی قیامت آ گئی ہو. پانی میں موجود مچھلیاں بھی پریشان تھیں. تو وہ کہتا ہے پانی میں موجود جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ بھی بے تحاشا پریشان تھیں، بہت زیادہ پریشان تھیں. اگر وہ پانی کی گرمی سے گھبرا کر سطح پر آ جاتی تو وہاں گرمی کا زور اس قدر زیادہ ہوتا اور وہ گرمی کی شدت سے جل بن کر کباب ہو جاتی. تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جو ہے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے، بہت زیادہ شدید گرمی کی وجہ سے سطح آب پر بھی آتی، لیکن اس سطح آب پر آنے کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر بھی اس قدر شدید گرمی تھی کہ وہ جل بن کر جو ہے کباب کی شکل اختیار کر سکتی تھی، یعنی کہ وہ جل بن کر کباب بن جاتی. تو اس قدر جو ہے وہ شاعر نے یہاں پر کام لیا ہے کہ گرمی جو ہے وہ اس قدر تھی کہ مچھلیاں بھی جو ہیں وہ ایک کباب کی شکل اختیار کر سکتی تھی. اب یہاں پر وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ گرمی کی ایسی حالت میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اپنے موقف یعنی کہ جو بھی ان کا موقف تھا، جو ان کی وجہ تھی کربلا کے میدان پر آنے کی، وہ اس پر ڈٹے رہے. ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی.
پایا استقلال بھی کہ جو بھی ان کا عزم تھا، جو ان کا ارادہ تھا، وہ اس سے ذرا بر بھی نہیں ہٹے۔ کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے نہیں ہٹا سکے۔ انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے جان دے دی یعنی کہ اپنی زندگی وہ گوا بیٹھے، لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہیں ہوئے، یعنی کہ جھوٹ کو جو ہے وہ سچ نہیں مانتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی ہے۔ تو کلاس اب جو ہے وہ ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے اس شعر کے شروع میں کہ میں گرمی کی شدت جو ہے اس کو کیا بیان کروں، یعنی کہ اگر میں اسے لکھنا بھی چاہوں تو مجھے ایسے لگے گا کہ جیسے میرا قلم جل گیا، اور اگر میں اسے اپنے منہ سے بیان کروں تو مجھے یوں لگے گا کہ میری زبان جو ہے وہ شمع کی طرح جلنے لگے گی۔ یعنی کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس قدر شدید گرمی ہے کہ میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ لو اس قدر تھی کہ ہر کوئی جو ہے امن میں نہیں تھا، امان میں نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ درخت جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے لگ رہے تھے کہ جیسے جل رہے ہیں، اور حرارت سے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر ایک چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان جو ہے وہ بالکل اس طرح سے تھا کہ جیسے زرد ہو۔ رن کی زمین سے مراد، رن کہتے ہیں کہ جنگ کو، تو جس جگہ جنگ ہو رہی ہو اس زمین کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کربلا کے میدان میں جو جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ زمین سرخ تھی، دھوپ کی تپش کی وجہ سے جو ہے وہ سرخ تھی، اور وہ بالکل ایسے سرخ تھی کہ جیسے کوئی تانبا وغیرہ جو ہے وہ پگھل رہا ہو۔ جب اسے آپ آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ شدید جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے خاک برستی تھی۔ آب خنک سے مراد یہاں پر ٹھنڈا پانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ جتنی بھی خلق تھی، مخلوق تھی، جس میں کہ چرند پرند انسان جو ہیں وہ سبھی ہیں، تو وہ کہتا ہے درندے، جانور، پرندے، انسان، جتنی بھی مخلوق تھی وہ سب کے سب جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کو بہت زیادہ ترس رہے تھے۔ گویا اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا سے آگ برس رہی ہو، اس مٹی میں جو ہے وہ آگ شامل ہو، یہاں پر آگ کی شعلے، انگارے جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہوں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس آگ سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی پانی کی تلاش کے لیے نکلتا تو پانی بھی کھولتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب آفتاب کی حدت۔ وہ کہتا ہے کہ اس قدر شدید قسم کی لو چل رہی تھی، گرم ہوا جو ہے وہ اس قدر چل رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہوا نہیں چل رہی، کوئی آگ برس رہی ہو۔ کہتے ہیں آفتاب کی جو حدت ہے، یعنی کہ اس کی جو شدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ حدت یہاں پر گرمی سے مراد ہے، وہ گرمی، وہ تپش اتنی زیادہ ہے، اس کی جو چمک دھمک تھی وہ اس قدر تھی کہ جیسے کہ ہر چیز کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ گیا ہے، یعنی کہ اس کی تپش سے، اس کی حدت سے ہر چیز کا رنگ انتہائی کالا پڑ چکا ہے، اور دن بھی جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شام ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود جو نہر ہے وہاں کی، الکمائے نہر سے مراد یہاں پر وہ دریا فرات کے پانی کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نہر جو ہے وہ پانی سے بھری ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو نہر تھی، جو پانی سے بڑی پڑی تھی، اس کے جو اپنے ہونٹ تھے وہ بھی سوکھ چکے تھے، اس کے لب جو ہیں وہ بھی سوکھ چکے تھے، وہ خود بھی پانی کی تلاش میں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، حبابوں کے یعنی کہ ہمارے جو دوست احباب تھے، جو ہمارے رشتہ دار تھے، ان سب کے خیمے جو ہیں وہ اس طرح سے تپ رہے تھے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ پانی کے بلبلوں کو یہاں پر اس نے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یعنی کہ پانی کے بلبلے جو ہیں، اگر کسی میدان میں، کسی جنگ کے میدان میں جو ہے شدید گرمی میں آپ کہیں کسی جگہ پر تھوڑا سا سکون محسوس کریں گے تو وہ خیمے ہیں۔ تو کہتا ہے میں تو یہی کہتا تھا کہ حبابوں کی طرح، یعنی کہ پانی کے بلبلوں کی طرح جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے، یا پانی کے بلبلے جو ہیں وہ ان کی طرح ٹھنڈے ہوں گے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جل رہے تھے، تپ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اڑتی تھی خاک یعنی کہ مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اڑتی تھی، اور حیات کا چشمہ یعنی کہ ہماری زندگی کا جو چشمہ ہے، جو کنواں ہے، ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک نہ ایک دن ایسا لگ رہا تھا کہ اس گرمی کی وجہ سے ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ فرات یہاں پر دریائے فرات کو کہا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے فرات کا پانی، دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کھولا ہوا ہے، تپا ہوا ہے۔
جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، جھیلوں سے چار پائے یعنی کہ جو جھیل ہیں، چار پائے کہتے ہیں یہاں پر بھینس، بکری، بیل، بھیڑ وغیرہ جو ہیں جو چار ٹانگوں والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جھیلوں کے اندر سے اس کی تہہ میں جو ہے وہ کافی زیادہ رہ رہے تھے، وہ باہر کی طرف نہیں آتے تھے کیونکہ اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ تہہ کے اندر، کسی جھیل کی تہہ کے اندر جو ہے وہ سکون محسوس کرتے تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، یعنی کہ مچھلیاں جو ہیں وہ بھی سمندر کے مسکن کے اندر رہتی تھی، یعنی کہ اس کے نچلے حصے میں، اس کی گہرائی میں رہتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں آہو جو کاہلے تھے تو چیتے جو ہیں وہ سیاہ فام تھے، آہو جو ہیں وہ بھی انتہائی سست ہو چکے تھے، کاہل ہو چکے تھے، کاہل سے مراد سست ہو چکے تھے۔ آہو یہاں پر ہرن کو کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہرن جو ہے وہ انتہائی سست ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ہرن جو ہے وہ سست جانور نہیں، وہ بہت زیادہ چست جانور ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہو چکے تھے۔ اور چیتے جن کی رنگتیں اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی خوبصورت لگتی ہیں، تو کہتا ہے ان کی رنگتیں بھی جو ہیں وہ سیاہ پڑ چکی تھی، کالی ہو چکی تھی، پتھر موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ بالکل اس طرح پگھل رہے تھے کہ جیسے کوئی موم ہو، حتیٰ کہ موم کی طرح پتھر کبھی پگھلتے نہیں ہیں، تو یہاں پر اس نے تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ موم کی طرح پگھل رہے ہیں۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے یعنی کہ پھولوں سے جو ہے وہ اس کا سرخ رنگ جو ہے وہ اڑ چکا تھا، اور سبزی گیا سے یعنی کہ جو گھاس پھوس ہے، جو گھاس ہوتی ہے اس کے اوپر چونکہ سبز رنگ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو گھاس ہے وہ بھی اس میں سے بھی جو سبز رنگ ہے وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اڑ چکا تھا۔ پانی جو ہے وہ کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، پانی وہ کہتے ہیں کہ پانی کنویں میں جتنا بھی تھا اس میں جو ہے اس میں بھی سایہ جو ہے وہ تلاش کرتا پھرتا تھا، یعنی کہ کنویں کا جو اپنا سایہ تھا وہ بھی اپنے لیے جو ہے وہ ٹھنڈک جو ہے وہ تلاش کرتا تھا، اور ٹھنڈک یہاں تک کہ وہ خود اس کنویں کی گہرائی میں چلا گیا تھا، سایہ ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے نیچے اس کی تہہ میں چلا گیا۔ کوسوں کے شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بہار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ کوسوں کسی شجر میں یعنی کہ کہتا ہے کہ میلوں اگر آپ کوئی درخت دیکھتے تو آپ کو اس درخت پر کچھ بھی نظر نہ آتا، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، نہ کوئی برگ و بہار سے مراد کہ کسی بھی قسم کی کوئی سبزی کہیں بھی نظر نہیں آتی، کوئی پھل نظر نہیں آتا، کوئی پھول، بلکہ سب کے سب جو ہیں وہ بہت زیادہ اجڑے اور ویران ہو چکے تھے۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا یعنی کہ ایک ایک جو درخت ہے وہ اس طرح سے جل رہا تھا جیسے چنار کا درخت ہو، تو چنار کا درخت یہاں پر اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو چنار کا درخت ہوتا ہے اس کے اوپر پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو جب آپ اس درخت کو بہت دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آگ برس رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ بالکل اس طرح سے تھا کہ جیسے کہ چنار کا درخت ہے، ہر کوئی درخت جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا تھا جیسے اس پر آگ لگی ہو۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کوئی بھی گل یعنی کہ کوئی بھی پھول ایسا نہیں تھا کہ جو ہنستا ہوا سے مراد یہ کہ چونکہ پھول تو ہنستے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پھول جو ہے وہ کھلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اور کوئی بھی گل لہکتا ہوا، کوئی سبزہ زار لہکتا سے مراد کہ جو سبزہ زار سے مراد یہاں پر جو گھاس پھوس ہے، جو سبزی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ کوئی بھی لہکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، ہر شاخ باردار سے مراد کے درخت کے اوپر جو شاخیں بنی ہوتی ہیں، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے تھی کہ جیسے بالکل کانٹا ہو، سوکھ کی کانٹا ہو چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ گرمی اس قدر شدید گرمی تھی کہ زیست سے دل کے اس کی شدت سے، اس کی قیامت سے جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ دل جو ہے وہ سب کے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ زیست یہ یعنی کہ زندگی سے وہ بیزار ہو چکے تھے، وہ اکتا چکے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں نہ صرف اکتا چکے تھے بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ان میں کوئی خواہشیں نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، کوئی تمنا نہیں تھی۔ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، تو پتے بھی مثل چہرہ کے پتے جو ہیں وہ ان کے چہرے بھی ایسے تھے کہ جیسے یہ بالکل زرد ہو چکے ہوں، یعنی انہیں جو ہے وہ دکھ کے مریضوں کی طرح، جیسے دکھ کا مریض آپ دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ بہت زیادہ زرد ہو چکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پتے بھی بالکل ایسے تھے کہ جیسے کوئی دکھ کا مریض ہو، پیلے ہو چکے تھے اس کی وجہ سے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے،
تو شیر جو ہے وہ ایک اس طرح کا جانور ہے جو کہ ایک جگہ پہ کہیں ٹک کر نہیں رہتا، یعنی کہ ہر وقت اپنی شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اس قدر شدید گرمی تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی کچھار سے، کچھار کہتے ہیں ان کا گھر ہوتا ہے، یعنی کہ غاروں کی طرح سے گھر ہوتے ہیں پہاڑوں کے نیچے، یا پھر اس طرح سے جو مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے اس کچھار سے باہر نہیں نکلتے تھے، اس قدر شدید گرمی تھی۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہرن بھی جو ہے وہ ان سبزہ زار سے اپنے، یعنی کہ ان سبز جو کھیت ہیں، جو ہرے بھرے کھیت ہیں، جو سبزہ ہیں، تو اس سے بھی وہ جو ہے اپنا منہ باہر نہیں نکالتے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بہار سے۔ آئینہ مہر کا تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے آئینہ جو ہے یہ بالکل وہ یہاں پر اب وہ سورج کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم عام جو حالات ہیں یا پھر عام ہمارے دن ہیں ان میں ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا صاف شفاف سا نظر آتا ہے آئینے کی طرح، کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ مجھے صاف شفاف نہیں بلکہ گرد و غبار مٹی سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اور گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بہار سے۔ گردوں یہاں پر آسمان کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آسمان بھی جو ہے وہ زمین کی تپش کی زمین کی وجہ سے جو ہے وہ تپ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اتنا تپ چکا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو وہ کہتا ہے گرمی سے مضطرب تھا، مضطرب سے مراد یہاں پر کہ ہر کوئی جو ہے وہ بے چین تھا، ہر کوئی بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل ہر کوئی اس طرح سے زمین پر پریشان اور بے چین تھا کہ جیسے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اگر فنا ہو جائے، ختم ہو جائے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اس گرمی سے بڑا بے حال اور بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر اس میں کوئی دانہ بھی زمین پر گرتا تو وہ بھن جاتا، یعنی کہ فوراً ہی پک جاتا تھا۔ گرداب پر تھا شعلہ کا جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ گرداب پر تھا، یعنی کہ وہ کہتا ہے شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، یعنی کہ اگر میں اپنے ارد گرد دیکھوں یا پھر میں ان کے پانی کے جو بھور دیکھوں تو وہ بھی مجھے اس طرح سے لگتے ہیں جیسے کوئی شعلہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پانی کے بھور، پانی میں آپ نے بھور دیکھے ہوں گے، گول گول سے بھور ہوتے ہیں جو ہر وقت چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان بھور کے اندر جتنے بھی بلبلے بنتے تھے یا پھر وہ بھور جو ہے جب جیسے جیسے گھومتا تھا، گول گول چکر کاٹتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا یہ چاروں طرف جو ہے ٹھنڈک دینے کے بجائے اپنی گرمی پھیلا رہا ہے، اس میں اتنی شدید گرمی تھی۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، حباب سے مراد یہاں پر بلبلے ہیں، تو وہ کہتا ہے جتنے بھی بلبلے تھے وہ انگارے بن رہے تھے اس گرداب پر، اس جو بھنور پر جتنے بھی بلبلے تھے وہ بالکل اس طرح سے تھے کہ جیسے کوئی انگارے ہوتے ہیں۔ تو پانی شرر فشاں، اور پانی جو ہے وہ بالکل اس طرح تھا جیسے کھولتا ہوا، تپتا ہوا۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک موج، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دریا میں جتنی بھی موجیں ہیں، جتنی بھی لہریں ہیں، ان کی اپنی زبان جو ہے وہ منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تب پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز چاہے وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، دریا ہے، وہ کنویں ہیں، درخت ہیں، پھل پھول، جانور، ہر ایک چیز کہتا ہے کہ وہ تپی ہوئی تھی، اور ہر ایک چیز بیزار تھی، بے چین تھی، اور سب کی جو جان تھی وہ لبوں پر آئی ہوئی تھی، اتنی اس قدر شدید جو ہے وہ گرمی تھی۔ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، پانی تھا آگ، جو پانی تھا وہ ٹھنڈک کے بجائے، ٹھنڈے ہونے کے بجائے وہ بالکل اس طرح تھا کہ جیسے آگ بنا ہوا ہے، اور گرمی ایسے تھی کہ جیسے روزے حساب مطلب قیامت کا دن ہو۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے گرمی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے قیامت کا دن ہو۔ ماہی جو سیہے موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو سیہے، ماہی یہاں پر مچھلی کو کہتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ ماہی یعنی کہ مچھلی جو ہے جب وہ سیہے موج تک آئی، سیہے موج سے مراد کہ جب وہ اوپر آئی، پانی کی سطح پر آئی، تو اسے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کباب بن جائے گی، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اوپری کنارے پر آئے، سطح آپ پر نہ آئے۔ تو کلاس اب جو ہے وہ ہم اس کے شاعر کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ جی، میر انیس اب آتے ہیں ان کی پیدائش کی طرف، 1804 اور 1874 ان کی وفات کا سن۔
یہ دو۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص ان کا انیس تھا۔ اصل نام ان کا سید ببر علی تھا۔ ایم سی کیوز میں جو ہے یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ ان کا اصل نام، تو خاص طور پر آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اور ان کا جو تخلص تھا وہ انیس تھا، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ ببر علی تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ جی، ان کے والد کا نام ہے میر خلیق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی یہ دو مضمون تھے اس دور میں۔ کلاس میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی شاعر ہوں گے ان کے بارے میں آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا، سب سے پہلے وہاں پر فارسی اور عربی ہی پڑھائی جاتی تھی۔ یہ مضمون جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری سمجھے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے پڑھی، اور ان کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے۔ تو یہ جو شاعر ہیں ان کے بارے میں جو ہے یہ بھی بات ہوگی کہ انہوں نے دوسرے علوم کے ساتھ کیا سیکھا تھا، تو انہوں نے سپاہ گری اور شہ سواری بھی سیکھی۔ میر انیس موضوع طبع تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہیں چیز ورثے میں ملی تھی میر انیس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ تو جس ماحول میں جو ہے میر انیس پروان چڑھے یعنی کہ بڑے، جو ماحول انہوں نے اپنایا وہاں پر ہر طرف جو ہے وہ شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ تو یہ جو ادبی فضا تھی، ادبی فضا سے مراد کے جو ادب کی فضا تھی، وہاں پر جو ہے میر انیس کا طبی رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا، اور پھر وہ اپنے بچپن سے شعر کہنے لگے۔ حتیٰ کہ ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی شاعر جو ہے وہ بچپن سے شعر کہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن سے ہی شعر و شاعری شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ لکھنؤ میں اس دور میں چونکہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، ادب سے لوگوں کو بڑا لگاؤ ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کبھی کبھی جو ہیں وہ اپنے والد محترم کے ساتھ جو ہیں اس طرح کی جو محفلیں ہیں ان میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرتبہ مرثیہ نگار تھے، یعنی کہ مرثیے میں جو ہے وہ انہیں بہتر مقام حاصل تھا۔ یہ صنف تھی جو وہ سب سے زیادہ بہتر لکھ سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں میر انیس جو ہیں وہ ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی میں سو گداز کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں۔ ان کے مراثی سے مراد یہاں پر مرثیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مرثیوں میں جو ہے وہ سوز و گداز یعنی کہ غم، کردار نگاری، کردار کے اوپر بہتر طریقے سے کام کرنا، جذبات نگاری یعنی کہ جو بھی وہ کوئی مرثیہ لکھتے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو جذبات وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں لکھنے میں، اسی کے اوپر آپ کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور وہ اسے بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ منظر کشی یعنی کہ جو بھی کوئی منظر تھا، جیسے کہ کلاس ابھی میں نے آپ کو میر انیس کی ایک نظم پڑھائی ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، تو اس میں ایک منظر بالکل اس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس مرثیے میں کہ جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہم محسوس کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے پیش کیا، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ قادر الکلامی کی دلیل یعنی کہ ان کا جو کلام ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے۔ واقعات و جذبات یعنی کہ جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنے بھی جذبات تھے اس کے اندر انہیں بڑے اچھے طریقے سے پیش بھی کیا۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماں باندھ دیتے تھے۔ جب وہ خود مرثیہ پڑھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے کوئی سماں باندھا ہوا ہے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس سے بھی آپ ضرور کیجیے گا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ آتا بھی ہے
یعنی کہ شعروں میں یہ چیز آتی بھی ہے، MCQs میں یہ چیز آتی بھی ہے کلاس، کہ آپ جو ہیں وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے. یہ جملہ کس کا ہے، کس محقق کا ہے یا کس ادیب کا ہے، تو وہ اس بارے میں بھی ہے جو کہتے ہیں. میر صاحب بہت پرگو تھے، انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے. متعدد مرثیے یعنی کہ بہت زیادہ مرثیے جو ہیں وہ انہوں نے لکھے، اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھیر سارے جو ہیں وہ مرثیے لکھے، اور اگر انہوں نے جتنے بھی مرثیے لکھے وہ کم از کم 150 یا 200 بند سے کم نہیں تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ انہوں نے مرثیہ نگاری پہ جو ہے وہ کام کیا ہے. لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا. ابتذال سے مراد یہاں پر ہے کہ ان کے جو کلام ہیں وہاں پر کوئی چیز آپ کو دوسروں سے کہہ لیں کہ بری نہیں ملے گی، آپ کو ایک جو ہے ایک منظر ملے گا، ایک جذبات نگاری اگر آپ اس پر بات کریں تو آپ کو وہ ملے گی. کردار نگاری ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ملے گی. یہ نظم کے ایک طویل مرثی کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظم کیا یہ ایک مرثی کا طویل حصہ ہوتا ہے. ان میں عامیانہ پن جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے تو وہ پھر ایک بہترین مرثیہ نہیں کہلایا جاتا، یا کہہ لیں کہ آپ اسے جو ہے وہ ایک بہترین مرثیہ نہیں کہہ سکتے. تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. ان کے تخیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ان کی منظر نگاری کے بارے میں بات کریں، ان کی لفظی تصویر کاری سے مراد یعنی کہ جو یہ لکھتے ہیں، جن الفاظ کو بھی وہ لکھتے ہیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جیسے ایک پوری تصویر آپ لوگوں کے سامنے. ایک تو ہوتا ہے نا پینٹر، جو کچھ وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے وہ اس کی پینٹنگ کر دیتا ہے. ایک شاعر بھی ایک طرح کا جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، کہہ لیں کہ آپ اسے بھی ایک مصور کے سے کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ کچھ شعر لکھتا ہے تو وہ اسے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جیسے کوئی تصویر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لکھی جا رہی ہو. ان کے کچھ مراثی انتخاب میں 19 کے نام سے، مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور 19 کے مرثیے. تو رباعیات 19 اور 19 کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں. تو یہ جو ہیں ان کے کچھ مرثیے ہیں. مجلس ترقی ادب لاہور سے اور 19 کے مرثیے. یہ بھی اس کی 2 جلدیں ہیں. 2 جلدوں سے مراد کے یعنی کہ کتابیں جو ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی رباعیات 19 یہ اور 19 کے سلام نامی کے کتاب جو ہیں یہ بھارت سے یعنی کہ ہندوستان سے جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. جی کلاس، اب ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی طرف. سوال نمبر 2 MCQs کی طرف. نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. الف. میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مرزا زبیر، میر انیس، مولوی میر حسن، میر خلیق. تو یہ تھے مولوی میر حسن. اب آتے ہیں نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف صحن کے لحاظ سے کیا تھی؟ آزاد نظم، قصیدہ، شعر شوق، مرثیہ. تو یہ مرثیہ تھی. شاید گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزا ہے کہ زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، خود اس شدت کا شکار نہ ہو جائے، بیان سے قاصر ہے یا مبالغہ نہ ہو جائے. زبان مثل شمع نہ جل اٹھے. ہاں جی، اب آگے. رنگ کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا سبز، نیلا، زرد، سرخ.
زرد۔ اب آتے ہیں اگلی، زمین پر ہلکے خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ پانی کو، آب خنک کو، ٹھنڈی ہوا کو، یا پھر بادل کے سائے کو؟ تو یہ آب خنک کو ترس رہی تھی۔ اب دن کے مثالی شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش یا پھر لو؟ تو تپش جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاہ ہو رہی۔ ہاں جی، اب آتے ہیں نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ پسینے چھوٹ رہے تھے، بے ہوش تھے، جان لبوں پر تھی یا پھر ہانپ رہے تھے؟ تو یہاں پر ہے جان لبوں پر تھی۔ ہاں جی، اب آتے ہیں اس کے ایک اور کوشچن کی طرف۔ کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ پتھر پگھل کر ڈیش ہو گئے تھے، راکھ، خاک یا پھر موم؟ تو پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ مسدس کا ہر بند جو ہے وہ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، کتنے؟ 2، 3 یا 6؟ 6 مصروں پر۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد، سیاہ یا سرخ ہو گیا ہوا تھا؟ تو گرمی کی شدت سے جو ہے وہ پتوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے، کوئلے، لکڑی یا چنار؟ چنار سے۔ ڈیش سے سورج کا چہرہ جو ہے وہ دھندلا گیا تھا، غبار، بخار یا گرمی؟ غبار۔ صفحہ نمبر 120 پہ جو ہے وہ کوسین میں جو ہے وہ دیے گئے الفاظ وہ بھی کروائے جا چکے ہیں آپ کو۔ اس کا جو تعارف ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی پڑھا تو سارا گیا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے آپ نے صرف انہی چیزوں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ایم سی کیوز میں جو ہے وہ انہی کے زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ تو سمجھایا جو کہ تعارف ضروری ہوتا ہے کروانا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال جواب۔ جی، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگے، کیونکہ میں کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے
جا رہا ہوں۔ اس طرح شاعر نے زبان کو شمع کی مانند قرار دیا ہے۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگے۔ شمع یعنی کہ موم بتی کے اوپر جو شمع جل رہی ہوتی ہے، جو آگ جل رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ اس کی طرح جلنے نہ لگے، کیونکہ میں کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ میں اس شدت کو بیان کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری زبان جو ہے وہ اسی کی طرح جلے گی۔ اسی طرح شاعر نے زبان کو شمع کی مانند قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بند میں نہر کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ دوسرے بند میں نہر کے لفظ سے مراد نہر کے دونوں کنارے ہیں۔ جس طرح انسان کے لب ہوتے ہیں اسی طرح نہر کے دونوں کناروں کو اس نے لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گرمی کی شدت سے نہر علقمہ کے کنارے خشک ہو
جاتے ہیں۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے دونوں کنارے ہیں۔ جس طرح انسان کے لب ہوتے ہیں یعنی کہ ہونٹ ہوتے ہیں جس طرح انسانوں کے، اسی طرح نہر کے دونوں کناروں کو اس نے لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح گرمی کی شدت سے نہر الکما یعنی کہ جو پانی سے بھری ہوئی نہر ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے کنارے بھی خشک ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس سوال کا جواب یہ ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسا محسوس ہو رہا تھا دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو، اور یہ ابلنے لگا ہو۔ دھوپ سے دریائے فرات کا رکھ دیا اور یہ ابلنے لگا ہو۔ دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ یہاں پر بھی کلاس جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، جیسے کہ یہ کوسچن نمبر 3 ہے کہ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ تو شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ مبالغہ آرائی کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یا اس میں جھوٹ کو بیان کرنا۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے
تیز آگ پر کسی نے رکھا ہو اور یہ ابلنے لگا ہو۔ دھوپ سے دریا فرات کا پانی جو ہے وہ شدید ابل رہا تھا۔ اب شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ نگاری۔ ان کی مرثیہ نگاری تھی۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ نگاری تھی۔ اب وہ کہتے ہیں حید کے اعتبار سے اس نظم یعنی کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ تو حید کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں چھ مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اور آخری 2 مصرے اور آخری بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قافیے پچھلے 4 قافیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ حید کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ حید کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری بھی اس کے ہم قافیہ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ قافیے پچھلے 4 قافیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ تو کلاس نظم نمبر 17 میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے، اس کی تشریح، اس کا خلاصہ، اس کے الفاظ معنی، اس کے مجھ سوالات MCQ سبھی کچھ کروا چکے ہیں۔ اللہ حافظ، بھی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔